ان لوگوں سے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اس گوشالہ کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو۔ اور ان لوگوں سے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے سے پہلے، مطلب موسیٰ علیہ السلام ابھی پہاڑی پر ہے، وہ بے ہوش ہو گئے، اور بھی بہت سے دباؤ کہانی وہاں پر ہے، میں نے لمبا چوڑا ہو جاتا ہے بول کے میں آگے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے مطلب وہ آنے سے پہلے بھی پھر کیا ہارون علیہ السلام نے قوم کو کہا تھا اے میری قوم، تم اس گوشالہ کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو، اور تمہارا رب حقیقی کون ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، سو تم میری راہ پر چلو اور میرا کہا مانو۔ اس طریقے سے ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس ہو کر آوے اسی کی عبادت پر برابر جمے بیٹھے رہیں گے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہاڑی پر گئے تھے، بولتے وہاں پر اللہ کو دیکھنے کا یہ کیا تو پہاڑ جل کر راکھ ہو گئے، باقی لوگ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آنے تک ہم اسی پر عبادت پر قائم رہیں گے کر کے وہ ایک دم جھٹلا دیا۔ کس کو؟ ہارون علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ہارون علیہ السلام، جب تم نے ان کو دیکھا تھا یہ بالکل گمراہ ہو گئے تو اس وقت تم کو میرے پاس چلے آنے سے کون امر منع ہوا تھا؟ سو کیا تم نے میرے کہنے کا خلاف کیا؟ میں نے جو تم کو بول کے گیا تھا اس کے خلاف کیا تھا۔ دیکھو یہاں پر کھلم کھلا آپ کو معلوم ہو رہے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کس کے حوالے کر کے گیا تھا؟ ہارون علیہ السلام کے۔ کس کے حوالے کر کے جانا تھا؟ اللہ کے حوالے۔ وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھیں گے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں یوسف علیہ السلام کو کن کے حوالے کیا تھا؟ ان کے بھائیوں کے حوالے کیا تھا، اللہ کے حوالے نہیں کیا تھا۔ جب دوسرا بچے کا وقت آ گیا تھا اس ٹائم پر اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ باتیں سوچو ملی جلی ہوتے ہیں۔ ہم اسلام کے اندر میں کیا ہم اسلامک ریسرچ اسٹوڈنٹ ہے، ہم کو اسلام کو جاننا چاہیے۔ اسلام کو کون جانے گا؟ جو جاننے والا جانے گا، اس سے پوچھو اسلام کیا ہے، کافر کیا جانے۔ اور ہارون علیہ السلام نے کہا ہے میرے بھائی جائے تم میرے داڑھی مت پکڑنا اور نہ سر کے بال پکڑنا، مجھے اندیشہ کہ تم کہنے لگو کہ تم بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی۔ اس طریقے ان کے سامنے اس طریقے سے حرکت کر کے میری مذاق نہیں اٹھانا، اور تم نے میرے بات کا پاس نہ کیا، میرا بات کا پسند نہ کیا، بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی اور تم نے میری بات کا پس نہ کیا۔ اللہم اغفر، یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ پھر سامری کے طرف متوجہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری تیری کیا معاملہ ہے؟ کیا بھیا؟ قال فما خطبکم یا سامریو، اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اوروں کو نظر نہ آئی تھی، جو میں نے بتایا تھا نا پہلے ہی، جو دریا پار کرتے وقت بنی اسرائیل جو گھوڑا ان کو نظر آیا تھا دوسرے کو نظر نہیں آیا، اس کے پیروں کے نیچے سے جو مٹی تھا وہ برکت والا کر کے اس نے لے گیا۔ یا آپ کو اس کا قصہ کہاں ملے گا؟ قصص الانبیاء کو پڑھنا پڑے گا، تب آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ پھر میں نے اس فرشتہ کے خداوندی کے سواری کے نقشہ قدم سے ایک مٹی بھر خاک اٹھا لی تھی۔ خاک معنی کیا ہے؟ مٹی یا دھولارا۔ سو میں نے وہ مٹی اس قالب کے اندر ڈال دی۔ جب یہ سونا چاندی کو کیا جلا کے بھچڑا بنا دیا تو اس کے منہ میں یہ مٹی ڈال دیا، اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی، میرے دل کو ایسا ہی بات ایک پسند آیا تھا۔ دیکھو یہاں پر نہیں بتانا چاہیے، میں ایک بات بتاتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجے تھے، تو بیٹوں سے کہا دیے کہ اے میرے بیٹو، سب کے ساتھ ایک ہی دروازے سے نہیں جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا۔ یہ کوئی کتاب سے ثابت نہیں، لیکن ان کا دل میں یہ بات آیا، وہ اپنا بچوں سے ظاہر کر دیا۔
اس میں کوئی مسئلہ اللہ کی طرف سے کوئی ہی نہیں. میں یاد آ گیا، میں آپ کو بتا دیا بس. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا دیا، اے میرے بیٹو، آپ سب کے سب ایک دروازے سے مت جاؤ، سب نے الگ الگ راستے سے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچو. جیسا کہ یہاں پر بھی کیا گیا، اور میری جی کو یہی بات پسند آئی. وہاں پر یعقوب علیہ السلام کو دل کو بھی یہی بات پسند آئی تھی، انہوں نے بتا دیا، ظاہر کر دیا تھا. اس میں کوئی حق بات نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں. یہاں پر سامری کو بھی کوئی حکم نہیں، یہ اس کا دل کو یہ پسند آیا تھا، اس نے کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تو بس تیرے لیے اس دنیا زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرا کرے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دیا ان کو، اے سامری، تو دنیا میں زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرا کرے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا. اس طریقے سے اپنی زندگی تو گزارے گا. اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے جو کچھ سے ٹلنے والا نہیں. دیکھو، وعدے کا دن مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن. وعدے کے دن مطلب کیا ہے؟ قیامت کو. قیامت کو بھی انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر قیامت کا نشانی بتلا دیا. جیسا کہ ہمارے پیغمبر کا نام انڈائریکٹ میں بہت جگہ پر آیا، اسی طریقے سے قیامت کا بھی بارے میں بہت جگہ پر الگ الگ آیا. وعدہ کا دن کون سا دن؟ قیامت کا دن. وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، یعنی آخرت میں جو عذاب ہوگا اور تو اپنے اس معبود باطل کو دیکھ، مطلب اللہ کی طرف سے تم جو شرک کیا تھا اس کا تم کو سزا ملے گا. ابھی تم لوگ جو بچڑے کو بنا دیا نا، ابھی دیکھ لو اس کا حالت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے، جس پر تو ہماری جو جمع ہوا بیٹا تھا، دیکھ ہم اس کو جلا دیں گے پھر دوبارہ اس کو، پھر اس کے راہ کو دریا میں بھکر کر بہا دیں گے. بس تمہارا حقیقی معبود تو صرف اللہ ہے. تمہارا حقیقی معبود کون ہے؟ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک